الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے ان اگر تم ہو تحبون اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے فاتبعونی پس میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ اطاعت کرو حکم مانو اللہ تعالیٰ کا والرسول اور اس کے رسول کا فإن تولوا پس اگر وہ منہ پھیر لیں فإن اللہ تو یہ بات سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب نہیں محبت رکھتا الکافرین کافروں سے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں قل ان کنتم تحبون اللہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی پس میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا والرسول اور اس کے رسول کا فإن تولوا پس اگر وہ منہ پھیر لیں فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین سب کے سب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرما دی کہ واقعی اگر تمہاری یہ بات درست ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اپنی محبت کو ثابت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی اتباع کر کے۔ اگر تم نبی علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہو، آپ کی اتباع کر لیتے ہو، آپ کی پیروی کر لیتے ہو تو پھر تو تم اس دعوے کے اندر سچے ہو، تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ اور اب یہ صرف ان کے لیے ہی خطاب نہیں تھا، اب قیامت تک کے لیے یہ بات موجود ہے۔ جو بندہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کو اپنے اس دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا کس طریقے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے، آپ کی پیروی کر کے، اور آپ کی پیروی ہر لحاظ سے ہوگی، وہ عقیدے کے اندر بھی ہوگی، اعمال کے اندر بھی ہوگی، قول و فعل کے اندر بھی ہوگی، ہر چیز کے اندر آپ کی اتباع، یعنی پوری شریعت کے اندر آپ کی پھر اتباع کر کے وہ بندہ ثابت کرے گا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ محبت رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتبعونی میری پیروی کرو، ان کو کہہ دو یحببکم اللہ۔ ایک تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاؤ گے، یعنی یہ تمہاری بات پھر درست ہو جائے گی کہ واقعی تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ جو محبوب والی بات ہے یہ پھر درست ہو جائے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت محبت یہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو وہی بات جو کل بھی بتلائی تھی کہ محبت کیسے؟ جیسے ہم نہیں، کوئی تمثیل نہیں، کوئی مشابہت نہیں، کوئی مثال نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں اپنے حساب سے تو بہت بڑی غلطی پر جاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہی دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ نے محبت کا صرف ایک درجہ رکھا ہے، ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا درجہ رکھا، 99 درجے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے۔ تو اس ایک درجے کی وجہ سے پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آنے تک
پھر ہر مخلوق میں کتنی مخلوقیں ہیں جس سے ہم ڈرتے، مطلب شیر کو لے لیں، چیر پھاڑ کرنے والا ہے لیکن وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ محبت وہ ایک ہی چل رہی ہے، ایک ہی حصہ، تو کیسے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم کون سے پیمانے پر لا سکتے ہیں؟ تو اسی طرح اللہ کی اسی طرح دیگر صفات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بعینی ہی اسی طرح تسلیم کر لینا چاہیے جس طرح بس اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دیا۔ تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ صفت محبت یہاں سے ثابت ہو گئی۔ ویغفر لکم، اور یہ صفت غفوریت اللہ کی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کہتا ہے صرف اتباع رسول سے محبت نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں چھوٹے معاف کروں گا بڑے نہیں کروں گا، سب کے سب معاف کر دیں گے، کیونکہ اگرچہ علماء کا موقف تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی معافی کا ذکر آتا ہے وہاں پر صغیرہ گناہ ہے، لیکن کچھ علماء ان کا یہ موقف ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، جس طرح صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند بنا دیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ تم اپنے آپ کو کبیرہ سے بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی امید رکھتے رہو۔ یعنی یہ ہمارے لحاظ سے کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی محتاجی نہیں ہے کہ میں جی کبیرہ نہیں معاف کروں گا، تمہارے صغیرہ ہی معاف کر دوں گا۔ وہ چھوٹا سا عمل وہ انسان کے کبیرہ گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ زنا چھوٹا عمل تو نہیں ہے نا، کبیرہ گناہ ہے۔ وہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہوگی، جس کے اندر وہ ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اب اس صرف پانی پلانے سے اب اس نے کچھ اور نہیں کیا، وہ کبیرہ گناہ ہے، معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی قدر کی کہ ساری گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مٹا دیا۔ تو اللہ رب العالمین کہ ہاں یہ ہم اس کو معیار نہیں بنا سکتے، ہاں اپنے آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے جی لوگوں کو اس امید پر لا کر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا نا کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو، صحابی کہتے ہیں کیا بشارت جا کے سنا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کیوں؟ اذن یتکلوا، اگر تم سنا دو گے لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ آج سب سے بڑا مسلمان کیا ہے؟ اسی پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی مسلمان ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، بس جنت ہمارے لیے، جیسے یعنی یہود و نصارہ کا ہم نے پیچھے پڑھا، انہوں نے کہا جنت ہمارے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ جہنم میں ہم جائیں گے نہیں، گئے تو بس 7 دن کے لیے جائیں گے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں جہنم۔ تو آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس زبان سے میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، اب جنت میرے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذن یتکلوا، لوگ اس کے اوپر بھروسہ اعتماد کر لیں گے۔ تو یعنی کہ اس حدیث سے علماء پھر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ صغیرہ کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ بندہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور جب بندے کو پتہ ہونا کہ میرا یہ نہیں معاف ہوا تو وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب پتہ ہو، ہمیں پتہ لگ جائے جی میرے اللہ نے سارے معاف کر دیے، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا آج کے بعد عمل نہ کرو، ہمیں شاید کوئی کہتے ہیں نا کہ آج کے بعد عمل نہ کرو، ہم واقعی چھوڑ دیں گے، ہم تو کہیں گے بس معافی ہو چکی، اب ضرورت کیا ہے، اب کیوں اتنی ٹینشن لینی ہے، کیوں اٹھنا ہے، کیوں ان چیزوں کی پابندیوں میں جانا ہے۔ ہم تو کہیں گے جب اللہ نے اب کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، ہم کہیں گے کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اور زیادہ اللہ کے قریب ہوتے تھے، اور یہ قربت حاصل کرنے کا کفار نے بھی طریقہ اختیار کیا تھا۔ ہم جو قربت کا ذریعہ یاد کریں، اختیار کر سکتے ہیں، وہ اتباع رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح جی کنیسوں کے اندر بیٹھ جائیں، یا پھر جنگلات کے اندر چلے جائیں، راہبوں کی طرح پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، نہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ان کی طرح کچھ شخصیات کو بنا کر وہ کہ جی ان کی ہم نے عبادت کرنی ہے، یہ آگے ہماری اللہ تعالیٰ کی کریں گے۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جس کو اسلام نے غلط قرار دے دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ نے ہمیں طریقے بتا دیے کہ اللہ کی قربت کیسے کیسے اعمال کرو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب یہاں پر مطلق بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن یہ بندے کو یعنی یہاں پر مزید پختہ کیا جا رہا ہے کہ
فکر نہیں کرنا، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں چھوڑنے، سب اللہ تعالیٰ نے مٹا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اب اس کے اندر پیچھے یہ بات موجود تھی فاتبعونی، ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی اطاعت کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا الگ حکم دیا۔ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت مستقل اطاعت ہے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت ہے وہ مستقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں مستقل اطاعت ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت مستقل ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی مستقل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بنا کر بھیجا ہے رسول، اور اس کی جو اطاعت کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ اس رسول کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ تو اس سے یہ بات کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ صرف کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی کسی شخص کو میں اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے، ان چیزوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا میں نے منع کیا ہے، تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، یعنی قرآن میں نہیں ہے وہ بات حدیث کی ہے، اور اس کے پاس پہنچتی ہے وہ بندہ کہتا ہے جی میں تو نہیں جانتا، قرآن میں تو نہیں ہے، میں نہیں جانتا نبی علیہ السلام کے فرمان کو، ہم تو اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ تو یعنی آپ نے اس چیز سے منع کر دیا کہ جس طرح تم قرآن کی اتباع کرتے ہو اسی طرح میری بھی اتباع کرنی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن، تو ہم کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کر دیا کہ جی جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے تو منع ہی نہیں کیا، پھر اب نبی علیہ السلام کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ وما آتاکم الرسول، رسول جو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اب رسول نے کہاں دیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آخر پھر اس آیت کو یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس چیز کو یعنی حیثیت الگ آپ کی ثابت کر رہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دی ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ہے اس کے رسول کی بھی اطاعت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اللہ کہتے ہیں تم اعراض کرو گے تو یہ تمہارا اعراض کرنا کفر ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، کافروں سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتے۔ یعنی دونوں کی اطاعت مومن کے لیے لازم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت ثابت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ثابت ہوگی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتا، نہ محبت الہی اس کا ثبوت انسان پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اطاعت الہی کا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔